دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا. مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالح. یہ آلے نے دو یار ذرا, ہاں یہ آ گئی ہے. وعمل عملا صالح یہ آ گئی ہے. صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. اللہ جی فرمایا اگر تسی ایمان لیا کے نیک عمل والا آ جاؤ میں تواڈے گناہ نیکیاں چ بدل دیاں. نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی, مجھے سمجھائیں. اللہ پہ فرماندہ ہے جے تساں ایمان دا منکر ہو جاؤ میں تواڈیاں نمازاں نو اگلا دیاں گا, تے جے تواڈے کول ایمان آ جائے میں تواڈے گناہ نیکیاں چ بدل دیاں گا. یہ کون سی دولت ہے؟ ایمان. دولت کون سی ہے؟ ایمان. آپ کو پتہ ہے لفظ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو لفظ ایمان ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جی بیٹا, جی مولانا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے. اچھا ٹھہرو, چپ کرو, اب وقت ختم ہو گیا. الف میم اور نون ان تین حرفوں سے لفظ ایمان نکلا. اس کا مادہ ہے الف میم اور نون. جب اسے اعراب دیں گے بنے گا آمانہ. علامہ راغب اصفہانی غرائب القرآن میں اس کا معنی کرتے ہیں, مرزا زبیدی اس کا معنی کرتے ہیں, تاج العروس صاحب تاج العروس نے اس کا معنی کیا. علماء لغت کہتے ہیں الانسان فی الامن, مضطرب انسان کو جو طاقت چین نصیب کرے اس دولت کو ایمان کہتے ہیں. جیتے رہیں, اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. کہتے ہیں الامانتا, اللہ کی امانت کو ایمان کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی جوتیوں کو پلکوں پر نہ رکھوں, بندہ بندے کو امانت نہیں دیتا جب تک اس پر یقین نہ ہو جائے. آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں محمد کا رب اپنی امانت عطا کر رہا ہے. آپ اللہ کی امانت کے امین تشریف فرما ہیں. میں چھوٹا جملہ نہیں ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں. اچھا کہتے ہیں ایمان کا معنی ہے یقین. بیٹا ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین. میرے بچے جو دور بیٹھے ہو نیلے کپڑے والے دونوں بچے میری طرف دیکھو, آپس میں بات نہیں کرو, میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. تو بولو سارے ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین. جس بندے نے یقین کہہ دیا ہے اللہ کی قسم اس کے 40 گناہ معاف ہو گئے ہیں. من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا, اس کو 40 نیکیاں ملی ہیں, 40 درجے بلند ہو گئے ہیں. جس کا دل کرتا ہے میں بھی شامل ہو جاؤں, کہو ایمان کا معنی ہے یقین. اب یہ یقین کیا ہے؟ اللہ بادشاہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرو, عبادت کرو, عبادت کرو, عبادت کرو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہر سانس عبادت میں گزر جائے حتی یاتیک الیقین, موت کی ہچکی پر جو تمہیں نصیب ہوگی کرسی مسند. اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایمان والی دولت لے آؤ تو پہلے قدم پر وہ نصیب ہو سکتی ہے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا یار. اسے سلطان صاحب نے کہا تھا غوث کو تب سب ارے رے عاشق جان اگیرے ہو, جس منزل تے عشق پچاوے غوث نہ پاندے پھیرے ہو. نوجوانوں لفظ ایمان کا بیٹا گوڑے نیچے کرو, شاباش. ایمان کا معنی ہے طمانینۃ النفس. ایمان کا معنی ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں نفس کی جو قسمیں ہیں اس میں نفس امارہ ہے, فقیر کا ڈیرہ ہے, یہاں نہیں بات ہوگی تو کہاں ہوگی؟ نفس لوامہ ہے, نفس نہیں ابھی نہیں, نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس ملہمہ ہے, نفس مطمئنہ ہے, نفس راضیہ ہے, نفس مردیہ ہے. بچے آپ میری طرف دیکھو, حضرت کو سفر کرنے دیں, آپ میری طرف دیکھو.
یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا، امارہ، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، ایمان کا معنی ہے طمانینۃ النفس، یعنی گناہگار نفس کو، آپ کو مطمئنہ کا تعارف ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ بادشاہ نے فرمایا سنو، پلک جھپکنے سے پہلے جو طاقت نفس امارہ کو نفس مطمئنہ پر لے جا سکتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بات واضح نہیں کر پا رہا، مجھے اپنی گفتگو پہ آج تھوڑا شک ہو رہا ہے کیونکہ بندے سو رہے ہیں نا میرے سامنے۔ لفظ ایمان کا معنی ہے زوال الخوف۔ کیا معنی ہے؟ زوال الخوف، نہیں جی نعرہ نہیں، زوال الخوف، جہاں خوف ختم ہو جائے، کچھ نہ نظر آئے، بس یار نظر آئے۔ نہیں، جب بندہ باہر چیز جمال یار دیدم، باہر چیز جمال یار دیدم، جب بندہ اس منزل پر آ جائے نا، وہ جس شے پہ غور کرے اسی میں یار کا جلوہ نظر آ رہا۔ باہر چیز جمال یار دیدم، اوے میرے بچے میری طرف دیکھو یار، ادھر ادھر نہیں دیکھو۔ باہر چیز جمال یار دیدم، باہر سو جلوہ دلدار دیدم، وہ جدھر دیکھے اسے یار کا جلوہ نظر آئے، اسے کہتے ہیں زوال الخوف۔ اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے خوف نہیں آتا، پھر اس کی چگی جلتی ہے تو جلتی رہے، اس کے بچے پٹتے ہیں تو پٹتے رہے، اس کے نوجوان بچے جیل میں جاتے ہیں تو جاتے رہے، اس کی کچھ بھی پلے نہ رہے پھر بھی وہ مسکرا رہا ہے، اس لیے کہ وہ زوال الخوف کی منزل پر ہے۔ جسے اب بھی نہیں سمجھ آئی وہ ویل چیئر والا بابا دماغ میں لے کر آئے تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آئے وہ بابا زوال الخوف کی منزل پر تھا، اسے یار کے جلوے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب یہ منزل کون سی ہے قرآن میں جانا پڑے گا۔ مالک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اوے جو بندے کو پلک جھپکنے سے پہلے ولی کر سکتی ہے، اس طاقت کا نام ایمان ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو طاقت ہے کس طاقت کا نام ہے؟ طاقت کا نام کیا ہے؟ نہیں بولے یار، چھتی بولو، کیا نام ہے اس کا؟ اللہ کی امانت ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایمان ہوتا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے، کون سا گودام ہے؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ بادشاہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا۔ محمد جی گاؤں سے کچھ لوگ آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں۔ نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں قالت الاعراب آمنا۔ محمد جی پنڈوں کچھ بندے تانوں ملن آئے نے۔ بھائی بات یہ ہے، سائیں تشریف فرما ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، یہ ڈیرہ ہے آپ کا، رہائش بھی ہوگی، رہائش ہے، قریب ہے۔ یہاں جب ڈیرے پہ آپ کو کوئی ملنے آتا ہے، کوئی خلیفے، کوئی مرید، کوئی طالب علم آپ کو جا کے بلاتے ہیں کہ قبلہ پیر جی کچھ بندے ڈیرے پر آپ کو ملنے آئے ہیں، ہم نے بھی چھوٹا سا ڈیرہ رکھا ہوا ہے، مرید ہوتے ہیں، ہمیں بھی گھر سے بلایا جاتا ہے، لیکن اس ذات کے بارے میں میں کیا کہوں جس کے ڈیرے پہ بندے ملنے آئے اور جبریل بلانے آئے؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔
جس کے ڈیرے کی ریسیپشن پر استاد ملائکہ کھڑا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں، قالت الاعراب آمنا، اللہ فرمایا محمد جی کچھ بندے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایمان ہے نا وہ طاقت ابھی تمہارے دل تک نہیں آئی، پتہ چلا ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے بچوں میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، میں 22 نمبر آیت لے رہا ہوں، اور لمبی آیت ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بڑی لمبی آیت ہے، اس پہ باقاعدہ خطاب ہوگا، اب میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ بادشاہ نے فرمایا ان بندوں کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اب بتاؤ بھائی ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بابا جی بولو ایمان کتھے ہوندہ ہے؟ سارے بولو ذرا، ایمان کتھے ہوندہ ہے؟ دل چندہ ہے، دل چندہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والیاں دی کنڈ نہیں لگ دی۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ شک نہیں کرنا دل والیاں دی کنڈ، یا اللہ دل والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے۔ مالک ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا دل والے۔ مالک دل والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے۔ مالک ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا وہی تو دل والے ہیں۔ بھائی ٹھنڈا بول رہے ہو؟ اچھا ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل تک نہیں آیا۔ اسلام آیا ہے، ایمان نہیں آیا دل تک۔ اسلام کہاں آیا؟ شاباش بیٹا، ایک نوجوان کہتا دماغ میں آیا، تو اچھی بات ہے اس کے دماغ میں آیا۔ بھئی اس نے غلط جواب دیا تو ہے، حوصلہ تو رکھا ہے، ان بندوں کا کیا کروں جو حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ بھئی اسلام کہاں ہے؟ شاباش میرا بچہ۔ اللہ بادشاہ میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب اللہ کسی کا سینہ کشادہ کرتا ہے تو سینے میں اسلام آتا ہے۔ دیکھو سارے، یہ سینہ ہے، اسلام آیا یہاں، یہ دل ہے، ایمان آیا یہاں، اسے صدر کہتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان سینے والوں پر اٹیک کرتا ہے، بندہ دل والا ہو جائے تو شیطان کے قابو بھی نہیں آتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں مجھے شاعری نہیں آتی بھائی، میں شعر تو نہیں نہ پڑھ سکتا۔ آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنا قرآن میں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی تو خطاب شروع نہیں ہوا نا۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ آتی ہے؟ جس کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا مولانا آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں، جی نہیں آپ بیٹھ جائیں، مولانا نوجوان عالم کو کھڑا کریں، کھڑے ہو جائیں۔ وہ کیسے ہے جنازے کی جو دعا پڑھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ بادشاہ تو نہ ہمارے زندوں کو بخش دے، زندوں۔ آگے جی، اے مالک وہ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں تو مہربانی کر ان سب کو بخش دے۔ ابھی نہیں، باقی ٹھنڈا بولیں، ابھی نہیں، دوبارہ وہ میت ہے۔ چلو اب آگے۔ اللہ بادشاہ جو جنازے کی لائن میں کھڑے ہیں، آ چکے ہیں، سبھی کو بخش دینا۔ آگے جی، مالک جو کام پہ ہیں نہیں آ سکے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، لنگر خانے میں ہیں، بیویوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جہاں ہیں سبھی کو بخش دینا۔ آگے جی، صغیر اللہ بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان سب کو بخش دینا۔ کبیر ہے نا مالک، یہ جو بزرگ چٹی داڑیوں والے ہیں نا، ان سب کو بخش دینا۔ آگے جی،
ذکرنا مالک ہمارے سارے مردوں کو بخش دے. آگے جی بولے مولانا. انسانا اللہ یہ جو پیر بہنیں بیٹھی ہیں نا ان سب کو بخش دے. آگے جی احییتہ. آگے منا. میں جب تک تو مجھے زندہ رکھے تو مجھے جب تک بھی زندہ رکھے مجھے زندہ اسلام پہ رکھنا. آگے جی ہاں. اے اللہ بادشاہ میں مروں نہ جب تک میرے دل میں ایمان نہ آ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا مانگ رہے ہو؟ جنازے میں کھڑے ہو کے مجھے کہو تو میں تقریر شروع کروں. بیٹھ جو قبلہ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے آپ کی. ایک دفعہ آمین کو اشارے یار. کیا مانگا ہے آپ نے جنازے میں کھڑے ہو کر؟ دل میں ایمان مانگا ہے. مالک وہ کیا ہے؟ کہاں ہوتا ہے وہ؟ کس نے کہا سینے میں؟ یار جان دیو کچھ. وہ شور کوٹ کے ٹبے پہ بیٹھا ایک فقیر کہہ رہا تھا الف اللہ چمبے دی بوٹی ایتھے مرشد لائی ہوں. حضرت سلطان باہو آکھے پیر انہوں منی جیڑا کر جان تو پہلا تیرے ایتھے بوٹی لا لوے. مرشد انہوں منی جیڑا ایتھے بوٹی پھر نفی اسبات نفی اثبات دا پانی. نفی اثبات. نفی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اثبات ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا. نفی لا الہ کوئی نہیں ہے معبود. اثبات الا اللہ اللہ ہے نا اللہ ہے نا اللہ ہے نا اللہ ہے نا. نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مشایا تے بندہ خادم رضوی بنائی ہوں. جسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے یار. میں یہ عرض کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہے کیا شے کیا ہے جدی وجہ تو قبر سونی ہے جنازہ سونا ہے کھڑ نہیں لگ دی. چکر کیا ہے؟ آپ کہو تو اب میں خطاب شروع کروں. یہاں سے تقریر شروع ہوگی تاکہ میرے بچوں کو سمجھ آ جائے یہ ایمان کہتے کسے ہیں یار. منڈی احمد آباد کے آستانے پہ بیٹھے ہیں. حسینیہ کریمیہ نوری آستانہ ہے. کریم آباد شریف ہے. کھیتی باڑی کا علاقہ ہے. ہم تو خیر گجرانوالہ لاہور کے لوگ ہیں. ہمیں تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. میں نے ایک مسئلہ سمجھا دیو. جے کھیت بہت گندا ہوئے او دے وچ پٹھیاں سدھیاں بوٹیاں اگیاں ہون اوتھے کنک بو لئیے تے کام چل جائے گا. اچھا ٹھیک کی کرنا ہے پھر؟ اچھا پہلے او بوٹی صاف کرنی. پہلے بوٹی صاف او صاف کرنی ہے. او دیتے کو سپرے پھیرنا ہے تاکہ ایمان دا بوٹا طاقتور ہو جائے. حکیم دی کتاب ہے میرے سامنے بہت بڑا حکیم ہے. خود پہ اندہ یسبح للہ ما فی السماواتی وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. او پہ فرماندہ ہے میں آپ حکیمہ ایک قرآن حکیم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ جس زبان جو حکمت ونڈی جانی ہے وہ مصطفیٰ دی زبان ہے. اللہ جی بادشاہ نے ادھے وچ او ساریاں بوٹیاں بیان کیتیاں نے جنہ ایمان نو ڈکا لایا ہے تے پھر انہاں دا سپرے بھی بیان کیتا ہے. تسی آکھو تے میں پڑھنا شروع کر کے. ایمان دے بوٹے نو سب تو پہلا جڑی شاید ڈکا لاندی ہے نا اس بوٹی دا نا شرک ہے. او دا نا کی ہے؟ سارے بولو. یہ پکی گل لے کہ یا بندہ مومن ہوں ہے تے یا مشرک ہوں ہے نا جی. ہاں جی یہ شرک تے ایمان کٹھا رہ سکدا ٹھیک ہے. جدو نہیں رہندا تے پھر تسی شرک تے سپرے پھیر چھڑو.
وہ جڑا سپرے پھیرنا نا اے سورہ بقرے 2 نمبر سورہ تے 165 نمبر آیت بالکل میریاں اکھاں دے سامنے میں اے شرک دا سپرے وے تسی آکھو تے میں پڑھنی شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مزہ آیا ہے پھر پڑھ لینے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ چاہتا یہ پھر پڑھ لینے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ہوں سبحان اللہ کو مالک فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مالک فرماندہ ہے اللہ دے شدید پیار دا نا ایمان ہے اللہ دے شدید پیار دا نا مالک یہ دا مطلب کی ہے فرمایا تو نہیں سمجھ آئی جتھے شرک محسوس ہوئے نا اتھے اللہ دی شدید پیار دا سپرے کر چھڑو ایمان دا بوٹا پھل جاندہ ہے نہیں میں نو مزہ آیا میں پھر رکھنا چاہنا اللہ دی شدید محبت دا نا ایمان ہے میرا دل کردہ ہے میں پھر رکھاں فقیر دے قدمہ اس بے کے اللہ دی شدید محبت دا نا ایمان ہے حضرت امام حسین دے پتر تشریف فرمانے ایک بندہ ہونا دے سامنے کھلو کے پہ آندہ ہے میں تے انہوں مندہ ہی نہیں جڑا منو نظر ہی نہ آوے انہوں میں مندہ ہی نہیں جڑا منو نظر ہی نہ آوے انہوں نے پھر رکھا جی میں تے انہوں مندہ ہی نہیں جڑا منو نظر نہ آوے انہوں نے پھر رکھا جی میں انہوں نہیں مندہ جڑا منو نظر نہ آوے اور جدو انی وری ہو سکے نا میں نہیں انہوں مندہ جڑا منو نظر نہ آوے حضرت امام جعفر صادق نے نا کول مرید کھلوتا تھی انہوں حق دا اشارہ کیتا انہوں نے منہ تے چانڈ ماری رکھ کے او غاں کہ اندہ شاہ جی اس منو چانڈ ماری ہے منو پیڑ ہوں دیئے پئی تے آپ نے فرمایا من تے درد نظر نہیں آ رہی جدوں منو درد نظر نہیں آ رہی میں کیویں مننا تینوں ہو رہی ہے ہو سکے شاہ جی لگی منو میں نا تے نظر بھی منو ہی ہونی ہے نا تے آپ نے فرمایا پھر تمہیں من جاؤ انہوں لگی والے انہوں نظر ہوندہ ہو میں ٹھنڈا بولے ہو میں کیویں اگے گل کرنی ہے نہیں میں مجھے امام اعظم یاد آ گئے امام اعظم یاد آ گئے اور یار امام ابی حنیفہ یاد آ گئے چپ کیوں بیٹھے ہو گلی چو گزر دے پہ تک وڈیری اماں چرخہ بھی کہتی ہے تو انہوں فرماندے نے مائی چرخہ ہی کہتی ہے کہ کوئی معرفت بھی رکھنی ہے اور سکھے امام صاحب میں مننی ہاں اللہ ہے آپ نے فرمایا تینوں کس دسے اللہ ہے آئے چرخے حضرت امام ابی حنیفہ فرمان تینوں چرخے دسے اللہ ہے اور سکھے بالکل میں نوں چرخے دسے وہ کس طرح آپ فرمان دے اور بی بی فرمان دیئے گال لے وے اے جنی دیر میں چلاوانا نا چلدا نہیں میں جنی دیر چلاوانا چلدا نہیں ایڈا کو چرخہ چلان والی تو بغیر نہیں چلدا اے نظام دنیا پھر ڈے آ جاندہ ہے یہ تو مطلب بھی کچھ چلان والا ہے صحیح والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے حضرت امام ابی حنیفہ فرمانے اچھا اے پتہ ہی رب کنے نے ایک تین کس دسے ہیں اے چرخے حضرت امام ابی حنیفہ فرمانے تینوں چرخے دسے ایک کس طرح بی بی آکھن لگی کلی گیڑنی ہے نا ٹھیک گیڑتا ہے کو دوجی آجے وہ انجنوں گیڑے میں انجنوں گیڑا ہیں ٹوٹ جائے گا اے نظام کائنات انج پھٹ جاندہ اگر دو ہندے چلانا لائے ایک ٹھیک ٹورے آ جاندہ ہے جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میرے ساتھ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ کی شدید محبت معین الدین یاد آ گئے غریب نواز یاد آئے ہیں بابا فرید کا دادا پیر یاد آئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گھر جا کے پڑھ لوں گا ایسے نہیں پڑھ سکتا نا یار ایسے نہیں پڑھ سکتا کیا جوانی ہے اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی بھائی حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے ایک غلام پرچیز کیتا غلام خریدیا ان فرماندے نے تیری ڈیوٹی ہے وے میری فجر نہ رہ جائے میں سر رات جاگنا ہوں تے میری فجر نہ رہ جائے تو منو فجر لے اٹھا دینے وہ غلام ڈیرے تے آگے تین ٹائم لنگر کر دے تے سر رات جاگ دے کہ میں بابے اور انہوں اٹھانا ہے
ایک دن ڈیوٹی نہیں کر سکیا، 2 دن بھی نہیں کر سکیا، 10 دن بھی نہیں کر سکیا، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال لنگ گئے، اخیر 40 سال لنگ گئے، ایک دن بھی ڈیوٹی نہیں کی تھی، اس لیے کہ بابے ہوری سوندے تھے وہ اٹھاندہ نا۔ حضرت غریب نواز نے نماز عشاء پڑھنی تے عشاء پڑھ کے حجرت چلے جانا، اللہ 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 اللہ۔ او بزرگاں دی قبر چو جنہیں دعا لینی نہ وہ آکھو اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز فجر ہونی تے غریب نواز نے باہر آ جانا، انہیں لوٹا لے کے آ جانا وضو واسطے تے جو ہتھاں دے پانی پہنا تے آپ نے ادھے ویکھ کے فرمانا پتر تیرا کی نہ آئے؟ اور سکھنا جی میرا نام محمد اسلم ہے، میں تسی خرید کے لے آئے شو، میری ڈیوٹی سی، میں تو انہوں اٹھانا سی تے تسی سوندے ہی نہیں تے میں کی میں اٹھانا؟ ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال معین الدین ہر روز انہوں پوچھ دینے تیرا کی نہ آئے؟ وہ 40 سال روز دس دے جی میں ملازم ہاں، منوں تسی لے کے آئے شو، میں تو انہوں اٹھانا سی تے چونکہ تسی سوندے نہیں تے میں کس طرح تو انہوں اٹھاواں۔ 40 سال بعد آج وضو کراندے ہوئے غریب نواز نو ویکھ کے اندے کہ ہو جے سید ہو تسی تو انہوں 40 سال ہو گنے اپنا نام دسنا تے تو انہوں میرا نام ہی یاد نہیں ہویا۔ غریب نواز دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، رونگتے کھڑے ہو گئے، اکھاں لال ہو گئی ہیں۔ سید فقیر ہو دیا اکھے چاک پا کے فرماندے نے تینوں کی دساں جدوں دیاں رب نہ لکھاں لگ گئی نے او دے علاوہ یاد کچھ بھی نہیں رہی، دے علاوہ کچھ یاد نہیں رہندا یار۔ اچھا اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار، لگا رہے ضروری پیچھے ہو جا پھر ایک باری پھر سبحان اللہ کھو یار۔ اچھا بھی بیلیو گل سن، شرک دی بوٹی دا خاتمہ اللہ دی محبت نال ہوندا ہے۔ ایمان دے بوٹے واسطے ایک دوسری رکاوٹ ہے جدا نام کفر ہے۔ ایک کیڑی میں اوکھی گل کی تھی جڑا تسی چپ بیٹھے ہو، یا بندہ مومن ہے تے یا بندہ کافر انجی ہے جی ہے نا جی۔ آ قرآن پاک کے کفر دی سپرے ویکھو کیڑی ہے، جتھے کفر محفوظ ہوئے اے سپرے کر چھڑو ایمان دا بوٹا پھل جائے گا۔ ٹھنڈا بولے ہو میں کیویں گل کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ میں نا اصل قرآن پاک پڑھنا ہوں میں